رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جانثار صحابی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی اور صخر الدوسی رحمہم اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ ایک تو ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، دوسرا پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، عیادت کے لیے بھی آئے ہیں، اور تیسرا بڑا ہمارا آنے کا مقصد ہے آپ سے کچھ دین کی باتیں سننا اور سیکھنا ہے۔ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی حدیث سنائیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں کام ہی شریعت میں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا، جس سے انسان صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان خود کیا ہوا ہے، واجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسلام کا رشتہ ہے بس، ان لوگوں پہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ جو دو مسلمان بھائی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، میں ان دونوں کو اپنی محبت ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو کسی بھی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سن رکھی ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملنے گیا تھا، اور راستے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کسی چیز کا تبادلہ نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ملاقات ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے انسانی شکل میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے تیری طرف ہی بھیجا ہے کہ جا کے اس میرے بندے کو بتا دے کہ میں خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو میری مخلوق سے محبت کرے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے، بغیر کسی طمع کے، میں اس سے محبت کیا کرتا ہوں۔ تو شاگرد اپنے استاد کی زیارت کے لیے جائیں تو اس سے بڑا تو ویسے بھی شرف نہیں ہے کوئی، اور پھر ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے فَإِنَّهُ فِي خُرَفِ الْجَنَّةِ، بلکہ ظاہراً یہ ہے کہ اس کے سارے مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ جنت میں، اس کا چل کے جانا، اس کا وہاں بیٹھنا، اس کا واپس آنا، یہ تینوں مرحلے بالکل اجر و ثواب کے اعتبار سے یوں ہے جیسے جنت میں چل رہا تھا، جنت میں بیٹھا تھا، اور جنت میں ہی وہ چل کے واپس آ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کر لے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے! لیکن ہم ذرا مصروف ہو گئے ان کاموں سے،
اور ہمیں فرصت نہیں مل رہی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنے کی۔ شام کو کرے عیادت کسی کی تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اور فرشتے وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن سے گناہ تو ہوتا نہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا بھی وہ ایسی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، بخش دے، اور اس پہ اپنی رحمتیں نازل کر۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی عالم دین بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے تو ضرور جانا چاہیے۔ اس کی عیادت کے یہ سارے فائدے ہی ہو جانے ہیں، زیارت بھی ہوگی، عیادت بھی ہوگی، اور اس سے بات بھی خیر کی مل جائے گی۔ ہمارے بہت ہی بڑے اچھے مشفق ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں، چھنگا مانگا کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا شفیق صاحب۔ ان کے دل کا آپریشن تھا تو ہم ان سے ملنے کے لیے لاہور گئے، تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے ان کا کوئی اور مسئلہ تھا، اس کا آپریشن ہوا، دل کا بھی ہونا ہے۔ تو آدھ پون گھنٹے کی ملاقات تھی، اور انہوں نے اتنی عمدہ باتیں کی کہ یقیناً ان کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ ہونا، اس سے خیر ہی برآمد ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی مثال کستوری بیچنے والے سے دی ہے۔ مثل الجلیس الصالح کمثل الحامل المسک، بری مجلس کی مثال بھٹی جلانے والے کی، اچھی مجلس کی مثال خوشبو بیچنے والے ہیں۔ اس سے آپ خرید لیں تو بھی فائدہ، وہ تحفے میں دے دے تو بھی فائدہ، دونوں کام نہ ہو تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو اچھی آتی ہے۔ اور اگر بری مجلس ہے، برا دوست ہے، بری محفل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی جلی ہوئی ہے، وہاں جاؤ گے چنگاری اڑے گی، کپڑوں پہ آئے گی، کپڑے جل جائیں گے، اور نہ بھی جلے تو اس کے پاس بیٹھ کے دھواں تو پھونکنا پڑے گا نا، اس لیے بری مجلسیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی عمدہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، بڑی مشہور روایت ہے، آج کس نے تم میں سے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ من عاد منکم مریضا اليوم؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نے۔ بتانا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن جب آپ نے سوال کر لیا تو جواب دے دیں۔ فرمایا من اصبح منکم صائما اليوم، آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کا تیسرا سوال یہ تھا من اطعم مسکینا اليوم، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میں نے آج ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ کون آج کسی ایسے شخص کے کام آیا ہو جو بیچارہ لاچار ہے، بے بس ہے، اس کا سہارا نہیں ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کام جس بندے میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جو بندہ کسی دن یہ چاروں کام کر لے، روزہ رکھا ہوا ہے، بیمار کی اس نے عیادت کی ہے، مسکین کو اس نے کھانا کھلایا ہے، کسی کمزور کے کوئی کام آ گیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ بہت عمدہ صفات ہیں ایک مومن کی اور ایک مسلمان۔ کہا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ علم کی باتیں سنا دیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے وہ ہو گئی، آپ کی عیادت کے لیے آئے وہ ہو گئی، ہمارا تیسرا بڑا مقصد آنے کا یہ تھا کہ آپ ہمیں کوئی علم کی بات سکھا دیں۔ اور یہ کئی دفعہ میں نے اشارہ کیا ہوا ہے، علم کی بات سیکھنے کے لیے خطبے میں آ جانا، درس میں آ جانا، واعظ میں کہیں آپ بیٹھ گئے
یہ یقیناً اتنے بڑے فضل کی اللہ کی طرف سے بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں انسان جائے سیکھنے کی غرض سے جائے اور سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی نیت سے جائے۔ وہ مشہور روایت نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، 3 آدمی آئے، ایک نے آگے جگہ دیکھی تو بڑے شوق سے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور دوسرا بالکل پیچھے بیٹھ گیا۔ اپنے اپنے شوق اور ذوق کی بات ہوتی ہے، کوئی پہلی صفوں پہ بیٹھتے ہیں، کوئی بڑے شوق سے آخری صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور تیسرا تو واپس ہی مڑ گیا، بیٹھا ہی نہیں آپ کی مجلس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان 3 لوگوں کی خبر دے دوں۔ وہ پہلا جو تھا، جو بڑے شوق سے آگے بڑھا اور اللہ کی محبت میں پیغمبر کے قریب ہو کے بیٹھا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اسے اپنی محبت عطا کر دی۔ اور جو شرما گیا، رب تعالیٰ اس سے شرما گئے، جیسا اس کا معاملہ، چلے بیٹھ تو گیا ہے، اور اس سے مراد بھی علماء نے یہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا، نہیں پھینکے گا اپنے اس بندے کو۔ اور فرمایا وہ تیسرا جو منہ موڑ کے پیچھے چلا گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے رب کے دین سے منہ موڑا تھا، اللہ رب العزت نے خود اس سے منہ موڑا، اللہ نے اعراض کر۔ اس لیے جہاں ایسی علم کی مجلس ہو وہاں شوق ذوق سے بیٹھنا چاہیے، علم سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ تو بہرحال سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ وہ بیمار تھے، جب ان کے شاگردوں نے کہا ہم آپ کی زیارت، عیادت اور دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فخطبنا خطبۃ بلیغۃ، آپ نے انتہائی شاندار خطبہ ہمیں ارشاد فرمایا تھا، فصاحت و بلاغت سے معمور، اور اتنا پر اثر تھا وہ خطبہ آپ کا کہ پورے مجمع میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رو نہ رہی، کوئی دل ایسا نہیں تھا جو خوف خدا سے کانپ نہ رہا ہو۔ آپ ذرا اس واقعہ سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، سٹیج پہ لطیفے سنانا، اپنے درسوں میں مذاق کرنا، لوگوں کو قصے کہانیاں سنانا، لوگوں کا اٹھ اٹھ کے پیسے پھینکنا، یہ رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ دین کا ماحول نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کا چکر ہے بس۔ پوری زندگی اللہ کے پیغمبر نے کسی واعظ میں اپنے صحابہ کو ہنسایا نہیں ہے۔ واعظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے لوگ کچھ لے کے جائیں، عمل کی نیت ان میں پیدا ہو جائے، ان کے دل خوف خدا سے ڈرنے لگ جائیں، ان کے ایمان میں اللہ کی طرف سے اضافہ شروع ہو جائے۔ یہ کیا ہوا کہ سٹیج پہ بیٹھ کے مولانا لطیفے سنائی جا رہے ہیں؟ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ایسے مولویوں کو بھی اور ایسے سننے والوں کو بھی جو بڑے شوق سے ایسے مولویوں کو بلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور ان سے سٹیج پہ بیٹھ کے لطیفے بھی سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے پر اثر ہوا کرتے تھے، صحابہ توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بات اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں جناب دین کے نام پہ، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں دین کے نام پہ، رقص و سرور ہو رہا ہے دین کے نام پہ۔ یہاں دل ڈر رہے ہیں جن سے صحابہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، آپ کا خطبہ سن کے ہر بندہ رو رہا تھا۔ کیا اس ایسی محفلوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کسی کو؟ سوائے ڈھول اور تماشا اور سرنگیوں کے اور اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کے اور کیا ہوتا ہے ایسی مجلسوں میں؟ لہذا ایسی محفلوں میں شریک ہی نہ ہوا کریں، ایسے علماء کی باتیں سنیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انتہائی بلیغ تھا،
جیسا کہ آج حجۃ الوداع گزر چکا ہوا ہے، یعنی وہ ایام گزر چکے ہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ناک پہ، اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے رو رہے تھے، اور یہاں بھی وہی حالت۔ اور ایک صحابی نے تو کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لگتا یہ ہے کہ کأنہ موضع مودع، آپ لگتا ہے ہم سے الوداع ہونے لگے ہیں۔ آج آپ کے خطبے کی فصاحت بڑی تھی، بلاغت بڑی تھی، آپ کا انداز تکلم بڑا عجیب تھا، لگتا یوں ہے یہ آپ کے آخری خطبوں میں سے یہ خطبے ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو آپ نے ویسے ہی بتا دیا تھا، لعلی لا احج بعد عامکم ھذا، اگلے سال میں حج نہ کر پاؤں گا، مجھ سے سیکھ لو جو دین سیکھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو دنیا والوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، کس سے کہانیاں نہیں، اپنے مولویوں کی باتیں نہیں، اور کسی کا نہیں، صرف اور صرف دنیا میں رب کے دین کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ وہاں بھی صحابہ روئی جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جو اہم باتیں تھیں، میں چند ان کی طرف بھی اشارہ ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے بڑی سختی سے منع کیا اس خطبہ میں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اپنے صحابہ کے دماغ میں بات اتارنے کے لیے آپ نے پہلے سوال کیا، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ خاموش۔ استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کے دل میں بات اتارنے کے مختلف ڈھنگ اختیار کریں۔ ایک خطیب کو چاہیے، ایک عالم کو چاہیے، ایک درس دینے والے کو چاہیے، ایسے نہ ہو لوگوں کی توجہ کہیں پھرتی ہے اور وہ اپنی تقریر پوری کرنے کے چکر میں بات سمجھانے کا اور سمجھنے کا انداز ہونا چاہیے۔ صحابہ خاموش کہ شاید آج اس مہینے کا نام بدل جائے گا، شاید آج کا دن کسی اور نام سے موسوم ہو جائے گا، اور شاید یہ علاقہ بھی کوئی اور نام سے آج کے بعد پکارا جائے گا، ہم تو خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عرفہ کا دن نہیں ہے، پورے سال کے دنوں میں معزز ترین دن، جس دن اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے پیغمبر، عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا کیا یہ مقام عرفات نہیں ہے؟ یہ جگہ بھی عزت والی، یہ دن بھی عزت والا، یہ مہینہ بھی عظمت والا، 3 بڑی بڑی حرمتیں وہاں جمع ہو چکی ہیں۔ فرمایا جس طرح یہ مہینہ بڑی عزت والا ہے، یہ دن بڑی عزت والا ہے، یہ مقام بڑی عزت والا ہے، اس کو اللہ نے احترام دیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے ہر امتی میرے کو اتنا ہی احترام دیا ہے جتنا اللہ رب العزت نے یہاں کی جگہوں کو احترام دیا ہوا ہے۔ ہم کتنا بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی دینے سے پہلے، اسے برا بھلا کہنے سے پہلے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کیا کہا تھا؟ کہا پوری دنیا پہ تجھ سے معزز کوئی چیز نہیں ہے، روئے زمین پہ تو رب کے ہاں سب سے معزز ترین ٹکڑا ہے، لیکن یاد رکھنا نبی کائنات کے ایک امتی کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہمیں یہ باتیں بھول گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہاری عزتیں تم پہ یوں ہی حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ حرمت والی جگہ ہے، جیسے حرمت والا دن ہے، یہ تینوں حرمتیں جمع ہو چکی ہیں، ویسے ہی اللہ نے تمہاری عزتیں تم پہ حرام کر دی ہوئی۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے، کوئی کسی کا برا بھلا نہ سوچے، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔
ایسے برے برے اعمال لے کے کبھی اللہ کے سامنے مت جانا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون حرام ہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ خون کا کرنے والے ہیں۔ عبادات میں سے پہلا سوال نمازوں کا ہوگا، معاملات میں سے پہلا سوال اللہ خون کا کریں گے۔ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہوگا اپنے ہاتھ میں اپنا سر پکڑ کے آئے گا، ایک ہاتھ قاتل کے گریبان پہ، دوسرے ہاتھ میں اپنا سر اٹھا رکھا ہوگا جس سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کے دربار میں آ کے قاتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ فیصلہ کروائے گا، اس سے پوچھیں اس نے کیوں دنیا میں مجھے قتل کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ پرس 2-4 دن پہلے کا واقعہ، بلکہ عید والے دن کا واقعہ ہے۔ عید کی نماز کے فوراً بعد مولانا صاحب نے کہیں اسپیکر میں کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں ہوتی، اور سامنے والی مسجدوں والوں نے کہا ہوتی ہے۔ اسی بات پہ تکرار ہوتی گئی، انہوں نے وہاں سے نکلے اور آ کے 2 بندوں کو فائر کر کے شہید کر دیا۔ مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے، دین کے نام پہ بھی نعوذ باللہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی کہا تھا نہ قاتل کو پتا ہوگا وہ مرا کیوں ہے، نہ قاتل کو پتا ہوگا مارا کیوں ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا اسے مارا کیوں گیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، الحرج الحرج، قالوا وما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ حرج ہی حرج ہوگا۔ کہا حرج کیا اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا القتل القتل، قتل عام ہو جائیں گے، موتیں عام ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اس بیچارے نے ایک مسجد بنائی تھی جس کو توحید کے نام پہ رکھا ہوا تھا، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی آواز کیوں بلند ہوتی؟ اس علاقے کی بچیاں اٹھا کے وہ دینی مدرسے میں داخل کرا رہا ہے، سپورٹ کرتا ہے ان کو، وہاں دین کا ادارہ بنانا چاہ رہا تھا، بس اسی غصے پہ ایک بہانہ بنا کے اتنے فیر کیے کہ بیچارہ موقع پہ ہی اپنے رب کے پاس چلائیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا خون کا حساب ہے بھائی۔ کوئی ڈنڈا مار کے کسی کا سر پھوڑی جا رہا ہے، کوئی اور کسی انداز میں اپنے مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اور پھر قتل تو اللہ نہ کرے ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک بندے کو قتل کرنے سے اتنا گناہ ملتا ہے جتنی پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے پہ ملتا ہے۔ ساری انسانیت کا قتل، جتنا گناہ اس کا اتنا ہی گناہ ایک بندے کو قتل کرنے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو زندہ کرے کسی کی جان بچا لے اس کو اللہ اجر اتنا دیتے ہیں جیسے پوری دنیا کے لوگوں کی اس نے جان بچا لی۔ لہذا خون، عزت اور مال، ان 3 چیزوں سے اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس فصاحت و بلاغت سے معمور خطبے میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ کسی کی عزت پہ حملہ نہ کریں، کسی کے مال پہ حملہ نہ کریں، اس دنیا میں اس طرح آپ جائیں کہ آپ کے اوپر کسی کا 1 روپے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ان فیصلوں کو قیامت کے دن کھول کے رکھے گا۔ کئی دفعہ یہ بات سمجھائی جا چکی ہے، نیک اعمال کی بدولت کچھ لوگ پل صراط تک کراس کر چکے ہوں گے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ آخری مرحلہ، کٹھن ترین مرحلہ، علیہ خطاطیف و قطاطیف ادق من الشعر، بال سے باریک بنایا ہے اللہ رب العزت نے اس کو، احد من السیف، تلوار سے تیز رکھا ہے اللہ رب العزت نے اس کو، علیہ قطاطیف و خطاطیف، جسم کو چیرنے پھاڑنے والے وہاں بڑے بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں جس پل صراط سے ہر بندے نے گزرنا ہے، اور اپنے عملوں کی بدولت ہر شخص وہاں سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، اور پھر تیز سوار گھوڑوں کی طرح گزرنے والے ہیں، پھر کمزور، پھر کمزور، پھر کمزور، اور فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں گرے گا، اور یہ پہلا شخص ہوگا یعنی جو آخر میں جا کے نعوذ باللہ جہنم میں گر جائیں۔
بس اس کے بعد جہنم میں گرنے والوں کی باریاں آ جائیں۔ بھائیو ان موقعوں سے ڈریں، ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ جہنم کے ایک کنارے پہ پل صراط کا یہ حصہ ہے، جہنم کی دوسری سائڈ پہ پل صراط کا دوسرا کنارہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، عام ہو، خاص ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، جو بھی شخص ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل صراط سے ہر بندے کو گزر کے جنت میں جانا ہے۔ یہ اللہ نے آزمائش بنا چھوڑی، گزرنا اپنے عملوں کی بدولت ہے، وہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں انبیاء بھی کہیں گے رب سلم سلم، یا اللہ مجھے محفوظ کر لے، مجھے محفوظ کر لے۔ عملوں کی بدولت گزرے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب انسان ہے جو پل صراط گزر گیا ہے، اور احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے والے ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے، گلے ملیں گے، اللہ کی حمد کے کلمے بلند کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، انہیں سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آخری مرحلہ بھی کراس کر گئے۔ کوئی 17-18 مرحلے ہیں جن سے گزر کے انسان قیامت کے دن یا جنت میں جائے گا یا نعوذ باللہ اللہ کی جہنم کا بالن بن جائے گا۔ کوئی 17-18 مرحلے ہیں بھائی، جن میں سب سے پہلا مرحلہ نزع کی حالت سے شروع ہو جاتا ہے، جب بندہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، روح ہی نہیں نکل رہی، پھنسی ہوئی۔ 9 مہینے ایک آدمی کی روح اٹکی رہی ہے۔ کتنے لوگ کتنی دیر تک وینٹیلیٹر پہ پڑے رہتے ہیں، کتنے دیر کومے میں پڑے رہتے ہیں، نہ کھانے کے قابل نہ پینے کے قابل۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب کی شکل، عبرت کا نشان۔ ایک آپ کا چودھری بھی پڑا ہے نا باہر کے ملک، یہاں مکے لہراتا تھا، آج بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی اللہ نے کرسی صدارت دی ہوئی تھی اور آج اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا چند دن کا تماشا بس، اس لیے ہم نے یہ مرحلے کراس کرنے ہیں میرے بھائی، ان کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔ اس مرحلے سے گزر کے قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے، پھر قبروں کے پھٹنے کا موقع ہے، پھر قبروں سے نکلنے کا موقع ہے، پھر میدان محشر میں جمع ہونے کا موقع ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ہے۔ پوری زندگی کا حساب، رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ کی رحمت نہ ہوئی کوئی بندہ اپنے حساب سے پاس نہ ہو سکے گا، صرف اللہ کی رحمت سے لوگ نکلیں گے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی اپنے رب کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتا ہوں، اپنے عملوں کی بدولت تو میں بھی نہ جا سکوں۔ لوگوں کے سامنے اللہ ہے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان۔ یہاں اگر انگریز حساب لینے والا ہو تو ایک ترجمہ کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، یہاں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں۔ ہر بندہ بذات خود اپنے رب کو حساب دے رہا ہے، اور شاید کسی بیچارے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اتنی دنیا کے لوگوں کا حساب نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں واللہ سریع الحساب، منٹوں میں حساب کروں گا میں۔ اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی کسی نے بات پوچھی تھی کہ ایک ہی لمحے میں کیسے اللہ یہ کام کر لے گا؟ فرمایا جیسے اللہ ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، پوری کائنات کے لوگ کھا رہے ہیں، وہ دے رہا ہے۔ اس کے سامنے کیا ہے؟ پھر میرے دوستو ترازو بھی لگنا ہے۔ ان مرحلوں سے اللہ ہمیں بچائے، ان سختیوں سے اللہ ہمیں بچا لیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کئی دفعہ ذکر کی ہے، دہراتا اس لیے ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ اس کا حساب قیامت کے دن بہت سخت ہونے والا ہے، بہت سخت حساب ہوگا۔ ہاں دنیا میں چھپ چھپا کے گناہ ہو گیا، انسان ہے کرے گا، جتنا مرضی کوئی پارسا ہے سوائے انبیاء کے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، اس سے ہو جاتی ہے، ہوگی، لیکن پھر کسی کو بیان تو نہ کریں۔ رات کے اندھیرے میں چھپے ہوئے گناہ جن پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے، ہم صبح اٹھ کے اللہ کے اس پردے کو فاش کرتے ہیں۔ اس بندے کو شرم نہیں آتی کہ میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پردے کو فاش کر رہا ہوں؟ ایسے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں داخل ہی نہیں ہونے دے گا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔
اور ویسے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا، لوگ سگریٹ پینے کو گناہ نہیں سمجھتے، سر عام پیتے پھرتے ہیں، لوگ داڑیاں مڑوانے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، سر عام کرتے پھرتے ہیں۔ جس بندے نے آپ کا گناہ دیکھا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا، زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، جن ٹکڑوں پہ انسان نے گناہ کیا ہوگا، انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ کے پورے بولیں گے کہ میں ان ہاتھوں سے کیا کرتا پھرا ہوں، میرے پاؤں کی انگلیاں بول کے بتائیں گی میں کہاں کہاں چل کے جایا کرتا تھا۔ یہ رات کا اندھیرا تیرے لیے اندھیرا ہے، یہ میرے لیے اندھیرا ہے، یہ لوگوں کے لیے اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو سمندروں میں چلنے والی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، وہ تو تین اندھیروں میں چلنے والی کالی کالی چیونٹیوں کی حرکت کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس سے کیا مخفی ہے؟ ہم نے ان چیزوں کو دماغ میں رکھنا ہے، پھر ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، پھر فیصلے ہوں گے، پھر انسان جائیں گے، پل صراط سے گزریں گے۔ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کی بدولت پل صراط سے گزر گئے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ہم جنتی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہوں گے، لیکن اچانک ایک دم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے لیے ایک پل قائم کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں بھی اشارہ ہے اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں پوری روایت موجود ہے۔ اللہ ایک کنترا نام کا پل رکھیں گے اور فرمائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوا ہے ان سب کو اس پل پہ جمع کر، بائی پاس نہیں، یہاں سے آ کے گزرے گا وہ شخص۔ اور اسی کے بارے میں آپ نے صحابہ کو بات سمجھائی تھی، اتدرون مل مفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کون ہوتا ہے بیچارہ جس کو ہم مفلس کہتے ہیں، غریب اپنے لفظوں میں؟ تو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے پیغمبر، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ یأتی ھذا قد شتم ھذا، یأتی ھذا قد قذف ھذا، یأتی ھذا قد لطم ھذا، یأتی ھذا قد ضرب ھذا، یأتی ھذا قد اخذ مال ھذا۔ ایک آنے والا آئے گا، اللہ اس نے میرے چہرے پہ دنیا پہ تھپڑ مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے برا بھلا کہا تھا، اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ چوتھا آ جائے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اب حق لینے والے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے اصل غریب انسان۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے دماغوں پہ لکھ لیں۔ اس دنیا میں جائیں تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی حق لے کے مت جائیے گا، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کریں۔ یہ جو ہم بڑے ہی آرام سے کسی کو برے بھلے لفظوں میں پکار لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق، یہ بڑا برا ہے رب تعالیٰ کے ہاں۔ اچھی بات کرو، رب نے زبان دی ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، اس لیے نہیں کہ اسی کی نافرمانی پہ ہم لگا دیں۔ یہ آنکھیں دی ہیں، دیکھو کچھ چج والی شے جس کو کہتے ہیں، رب کے قرآن پہ نظر جمال ہو، اپنے والدین کے چہرے کی زیارتیں کر لیا کرو، اللہ توفیق دے تو رب کے گھر کی جا کے زیارتیں کرو، اچھی اچھی چیزیں دیکھو، اچھی چیزیں سنو۔ ہاتھ سے پکڑتے ہو تو دیکھا کرو میں پکڑتا کیا ہوں، یہ ہاتھ میرے بڑھتے ہیں تو کس چیز کی طرف بڑھتے ہیں؟ نوجوانوں کے ہاتھ کہاں بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنزیر کے لتھڑے ہوئے گندے گوشت میں ہاتھ مار لینا اس سے بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ کسی غیر محرم پہ جا لگے۔ یہاں تو بیعتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایک پیر صاحب کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عورت آئی تھی، کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ رہی ہے، مومنہ عورت ہے، اللہ کے رسول کی صحابیہ ہے، ایمان والی ہے، سامنے سرور کائنات ہیں،
اور اللہ کے پیغمبر نے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا ہوا تھا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے اس کو دیکھنے والے پہ بھی اللہ جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اتنی شانوں والے، کہا ہاتھ بڑھائیے، ابسط یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، فرمایا میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں رکھتا، کسی عورت کے جسم پہ ہاتھ نہیں رکھتا، اور نہ ہی نبی کے شان لائق ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ آج کیا ہو گیا ہے مولویوں کو؟ عورتوں کے جسموں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے دم کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم سچے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھو، لوگوں کی عزتوں سے مت کھیلو، لوگوں کے مالوں سے مت کھیلو۔ 1 روپیہ بھی کسی کا کسی پہ حرام ہے جب تک کہ وہ اس کے استعمال کی اجازت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تم پہ ایک دوسرے پہ حرام ہے اللہ نے کیا ہوا جب تک کہ وہ کوئی خوشی سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آرام سے ماشاءاللہ یہاں سے جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ کے 2-3 جمعہ پہلے یہاں سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ یہ بیچارے لوگ کیا جانتے ہیں کہ دنیا کے چند ٹکوں کی بدلے ہم اپنی قیامت اور آخرت کیسے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، باتیں ہم تک پہنچانی تھیں، اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے صحابہ سے کہا تھا حل بلغت، کیا میں نے تمہیں اپنے رب کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا قد بلغت وادیت ونصحت۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی شان پہ بھی قربان جائیں۔ قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے نوح تو نے میرا دین پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ کہیں گے تیرا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میری قوم سے پوچھ لیں۔ تو قوم سے پوچھیں گے تو قوم اتنی بے وقوف ہے اور اتنی گئی گزری ہے، وہ انکار ہی کر دے گی کہ نوح نے تو تیرا دین ہمیں پہنچایا ہی نہیں ہے، حالانکہ 950 سال دین کی تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ گواہ بنا رہے ہیں آپ۔ صحابہ نے فرمایا قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پھر مجھ سے تم نے دین سیکھ لیا ہے۔ عرفہ کا دن ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اتر آئی ہے، دین مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ فرمایا سنو تم نے مجھ سے سن لیا ہے، بعد میں آنے والوں کو تمہاری ذمہ ہے کہ تم نے میرا دین ان تک پہنچا دینا ہے۔ صحابہ نے اپنے پیغمبر کی ایک ایک ادا رب کعبہ کی قسم ہے ہم تک پہنچا دی ہوئی ہے۔ ازواج مطہرات کی شان پہ قربان جائیں، شرم و حیا کے مسئلے جو ایک مرد سامنے کھڑا ہو کے بیان نہیں کر سکتا، ہماری ماؤں نے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے وہ مسئلے بھی بیان کر دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافروں نے کہا تھا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز ہی سکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم نے قضاء حاجت کیسے کرنی ہے۔ یہ کوئی سیکھنے والا کام ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کا تھپڑ مارا تھا ان کے چہرے پہ۔ عالم ہوتے ہیں، کہا اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول او نستدبرها، جو دنیا جہان کے مذاہب چھان مارو، دین اسلام جیسا سچا سچا اور نکھرا ہوا دین نہ ملے گا۔ کہا بتاؤں ہمارے پیغمبر نے قضاء حاجت کے آداب کیا بتائے ہیں؟ میرے نبی نے اس بات سے روک دیا ہوا ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے کوئی شخص بیت اللہ کی طرف چہرہ نہ کرے اور کوئی شخص بیت اللہ کی طرف پیٹھ نہ کرے۔ ہمیں تو وہاں بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جو نبی اتنے آداب اپنی امت کو سکھا گیا ہو، بتائیں اس کے ہمارے اوپر کتنے احسان۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلا دی، اب پروانے جس کو پنجابی میں ہم بھمبڑ کہتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے آ کے گر رہے ہیں اس میں، اور وہ ان کو روکی جا رہا ہے، وہ گرنا چاہتے ہیں، وہ روک رہا ہے، میں تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں اور تم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنا چاہتے ہو، چھڑا چھڑا کے جاتے ہو جہنم میں۔ سن لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے، باز نہیں آتے، تم گرنا چاہتے ہو جہنم میں تمہیں اس جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میری تو یہ مثال۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خطبے میں اور بھی چند باتیں کی تھیں۔ آپ نے فرمایا لوگو آج میں نے سود کو حرام کر دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ سود میرے چچا عباس کا چل رہا ہے، میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں سب سے پہلا سود جو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں وہ میرے ہی چچا عباس کا ہے، اپنی اصل رقم عباس واپس لے لے، سود کے سارے معاملات آج میں نے اپنے قدموں کے تلے رون دیے ہوئے ہیں، آج کے بعد اس امت مسلمہ پہ سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے چلتے تھے یہ معاملات لیکن آج مسلمان اس سے کہاں رکے ہوئے ہیں۔ بھائیو اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے نا اور زیادہ لینے کے چکر میں ہیں، آج موقع ہے توبہ کر لیں، اپنی اصل رقم لے لیں، باقی چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی چیزیں سمجھائی تھی، پھر آپ نے فرمایا لوگو اس بات کو یاد رکھنا، کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں رہ گئی آج کے بعد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بلال کہاں چلتے تھے؟ زمین پہ، اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اسلام دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے، پوری کائنات کے مذاہب میں سے سب سے بہترین، لیکن امت مسلمہ نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اس اعتبار سے سب سے گندا مذہب ہندوؤں کا ہے، جن میں آج تک اچھوت کا تصور پایا جاتا ہے، اوپری اور نچلی ذات کا تصور پایا جاتا ہے، کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتے، اور ہمیں یہ باتیں کہنا پڑتی ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہندوستان سے آزاد ہو کے آئے ان میں وہی حرکتیں پائی جا رہی ہیں جو ہندوؤں میں پائی جاتی تھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہمارے رہنے سہنے کے سارے طریقے ہندوؤں والے ہیں، یہ رسم، یہ چیلم، یہ دربار، وہاں جھکنا، وہاں پتہ نہیں چڑھاوے چڑھانا، کیا سے کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہندوؤں سے لے کے ہم آگے۔ آج مہندی ہے جی، آج سہرا ہے جی، آج فلانا ہے جی، آج فلانا ہے، ہم نے یہ توق ڈال لی اپنے گلے میں، اور دین اسلام کی نعمت سے ہم محروم ہوں۔ خالص دین کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ آپ کی آخری وصیتیں ہیں۔ جیسے کوئی جاتا ہوا وصیت کرتا ہے نا تو لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑی دور دراز سے اس مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں جس کے بارے میں باپ نے کہہ دیا اور میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، میرے باپ کی وصیت تھی میں تو اسے پورا کروں گا۔ اپنے پیغمبر کی وصیتوں کا لحاظ ہے ہمیں جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کی تھی؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے نوکروں کو تنگ نہ کرنا۔ کدھر رہ گئے ہمارے سارے دین کے معاملات؟ کیا سلوک ہے ہمارا اپنے نوکروں کے ساتھ؟ کیا حالت ہے ہماری نمازوں کی؟ کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہماری اپنی نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک غلام کو مار رہے تھے، حالانکہ غلام کی غلطی پہ اسے مارنے کی شریعت میں اجازت بھی ہے۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، اوے ڈر اللہ سے، کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جتنا اختیار رب تعالیٰ نے اس کے اوپر تجھے دیا ہے نا، تیرا رب تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ تم کتنے گناہ کرتے ہو رب معاف کرتا ہے۔ اگر کسی غلام سے، کسی نوکر سے، کسی کام کرنے والے سے، کسی گھر میں ملازمہ سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتا، صرف اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اختیار والی اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک بن گیا ہوا ہوں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر میرا غلام مجھے دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے،
میرے مال میں فراڈ بھی کر لیتا ہے اور میں پھر اس کے مقابلے میں کبھی اسے مار بھی لیتا ہوں، اسے گالم گلوچ بھی کر لیتا ہوں، آپ بتائیں میرے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری مار دھاڑ اور تیرا غصہ اس کی غلطی کے برابر ہوا تو اللہ تجھے چھوڑ دیں گے، زیادہ ہوا تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اس نے یہ بات سن کے اپنے غلاموں کو ہی آزاد کر دیا تھا، کہا میں پھر قیامت کے دن اپنے گریبان پہ ان کا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں میرے پاس آئے کہ اس کے کندھوں کے اوپر بکری بولتی ہوئی آ رہی ہو، اس کے کندھوں پہ اوپر اونٹ ہنہناتا ہوا آ رہا ہو، اس کے کندھے کے اوپر گائے بولتی ہوئی آ رہی۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کسی کا مال چوری کرو گے، کل قیامت کے دن کندھے پہ سوار ہو کے نبیوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی کسی کو تھوڑی سی بری بھلی بات کر دے ڈنڈے چل جاتے ہیں، تو نے میرے خاندان کو برا بھلا کہا ہے، تو نے میرے باپ کو برا بھلا کہا ہے۔ کیا اس دن کا ہمیں خوف نہیں جس دن پوری کائنات کے سامنے حتیٰ کہ انبیاء کے سامنے اللہ کھڑا کر کے دکھائے گا یہ دنیا میں کیا کرتا پھرا ہے؟ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے غدرہ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے خائن قسم کے دھوکے باز، زندگی ہی اس کام میں گزرتی ہے بیچاروں کی، شریعت میں بھی دھوکے بازیاں، دین میں بھی دھوکے بازیاں، دنیا میں بھی دھوکے بازیاں۔ قیامت کے دن لباس تو ہے کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلا لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا جنت کا۔ وہاں کس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ننگا اٹھائیں گے، ننگے کھڑے ہوں گے لوگ۔ بتاؤ کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی وہاں پہ؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پشت کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوگا، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اس جھنڈے کے اوپر اس کا بھی اور اس کے باپ کا بھی نام لکھا ہوگا، ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان۔ کرو دھوکے لوگوں کے ساتھ، کرو بے ایمانیاں دین کے ساتھ، نہ مولوی باز آ رہا ہے نہ عوام اس چیزوں سے رکتا ہے۔ ہماری حالت تو خدا کی قسم بہت بری ہوگی، بالخصوص یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لوگوں کی۔ ویسے الحمدللہ 5-7 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، کہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی جو یہاں پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کو سامنے رکھیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ آپ نے جاتے ہوئے کیا کیا وصیتیں کی تھیں، اس صحابی نے بھی آخر میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا اللہ کے پیغمبر لگتا ہے آج کا انداز یہ ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ جاتے جاتے ہمیں وصیتیں کر جائیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جامع بات یہ کی تھی، فرمایا ہر ویلے اللہ سے ڈرو، بس اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، اکیلے ہو، مجمع میں ہو، لوگوں میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، دکان پہ ہو، تجارت پہ ہو، گاڑی پہ ہو، جہاں مرضی پھرتے ہو، اتق اللہ حیثما کنت۔ کامیابی اگر تجھے چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گا۔ اور فرمایا دوسری بات، اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کرنا، علیکم السمع والطاعۃ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ۔ ایک روایت میں ہے چھوٹے سے ناک والا، کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا، پھینے ناک والا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس کی شکل و صورت کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ تمہارا ذمہ دار بن گیا ہے تم نے اس کے خلاف بھی حرکت نہیں کرنی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ کے ملک میں؟ مظاہرے ہو رہے ہیں، آج دھرنا دیا جا رہا ہے جی، آج وہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ شریعت ان چیزوں کی بھائی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں اس جمہوریت نے مارا خدا کی قسم، یہ حق دے کے کوئی ہے ملک جو ہمیں ترقی کرنے دے رہا ہو؟ ایک حکومت آتی ہے، دوسری اس کے خلاف کھڑی ہو، دوسری ہے تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک وہ کفر بواہ نہ کر لے، کھلم کھلا کفر نہ کر لے، اس کے خلاف کبھی نکلا نہ کرو۔ ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو تو دیکھیں ضلالت ہمارے گلے پڑی ہوئی، جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جو خاص وصیتیں کی، ان میں سب سے اہم وصیت یہی تھی، تقویٰ کو لازم پکڑ لو، ہر ویلے اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
نماز قائم کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سودی معاملات سارے کے سارے چھوڑ دو۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو پھوں پھاں کا تصور ہے نا، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، اس کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اللہ کے ہاں تقوی والے کو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں تقوی جیسی نعمت کو بیدار فرما دے، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، دنیاوی اور اخروی مصائب اور آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔